یہ بھی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آداب کے حوالے سے، دعا کیسے قبول ہو اور کس طرح سے دعا کی جائے؟ دیکھیں اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان باغسل تو ہونا ہی چاہیے، باوضو بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے، قبلہ رو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اگر آدمی عطر وغیرہ لگا لے تو نور علی نور ہے۔ اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ سینے تک بھی اٹھا سکتے ہیں، کندھے تک بھی، اس سے اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں جہاں تک اٹھانا چاہیں، لیکن ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے اور ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بالکل ملا کے مانگو ورنہ اللہ کی رحمت نیچے گر جائے گی، معاذ اللہ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کوئی آسمان سے گرا ہوا تحفہ نہیں ہے کہ سائڈ میں گر جائے گا، رحمت ہاتھوں پر آتی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ جب تم دعا مانگ لو تو اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں پہ ہوتی ہے، اس کو مسح کر لو، چہرے پہ اس کو پھیر لو۔ اچھا، اب دعا جو مانگیں گے اس کے بعد وہی کہ خشوع خضوع قلب حاضر ہونا چاہیے، جو دعا مانگ رہے ہیں وہ الفاظ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا میں کسی ایک چیز کو متعین کر کے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اگر یہ ہے کہ فلاں جگہ آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو بار بار اس پہ اصرار کرنا، اللہ تعالیٰ بھی وہاں شادی کروا دے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس مقام پہ میری قسمت میں نکاح لکھا ہے تو اس کو آسان فرما دے، یا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما دے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، چیخ کر دعا مانگنا، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ شریعت میں بالکل ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ حد سے بڑھنا، اس میں ایک صورت یہ بھی بیان کی ہے حد سے بڑھنے کی کہ چلا چلا کر دعا کرنا، بالکل مناسب اعتدال سے کریں۔ ہاں اگر اجتماعی دعا ہے اس میں بھی اعتدال سے، اتنا کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، اور آج کل تو مائک ہیں، تھوڑا سا بھی آدمی تھوڑی بلند آواز کرے تو سب تک آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن چیخ چیخ کر دعا کرنا یہ خلاف سنت ہے، اسے کہیں ثبوت نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ دعا کرتے ہوئے لوگوں کی قلبی کیفیات کا بھی ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر اجتماعی دعا ہو کہ جیسے گفتگو ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص امام صاحب کی دعا میں ہی دعائیں کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے، تو اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ لمبی دعا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھیں کہ بہت مختصر اور جامع ہوتی تھی، جیسے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسی زبردست دعا ہے کہ اس کی شرح لکھ دی جائے تو میرے خیال میں کوئی چیز رہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح مختصر اور جامع دعائیں ہونی چاہیے۔ لوگ قلبی کوفت کے شکار ہوتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے کوئی نیچے رکھ لیتا ہے کہ یار اتنی لمبی دعائیں، اور بعض اوقات تو یہاں تک دیکھا گیا کہ کھڑا کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ ٹانگیں دکھ جاتی ہیں لوگوں کی، اور اس وقت پھر یقینی سی بات ہے کہ بے توجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے رزق حلال رکھا جائے، ان تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر وسیلہ بھی پیش کر دیں تو نور علی نور ہے۔ لیکن ایسے بھائی نے ایک سوال کیا کہ سنا یہ ہے کہ نبی کریم کا وسیلہ پیش نہ کیا جائے تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں ہے کہنا۔ ہاں نبی کریم کا وسیلہ پیش کرنا مستحب افضل ہے، پیش کیا جائے تو قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان آداب کا خیال رکھنا بہتر ہے۔